مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجدوں میں سب سے افضل اور تمام مسجدوں کا قبلہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والا سب سے پہلا گھر مقرر ہوا۔ علامہ احمد بن محمد کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کس کس نے کی، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے زمین پر بنایا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر موجود فرشتوں کا کعبہ، جس کا ذکر سورہ طور میں فرمایا گیا اور جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، فرشتوں نے ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کی اور فرشتوں نے ہی پہلا طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں اور ملائکہ کی وہ تسبیح و تکبیر سنائی نہ دیتی جو اللہ کے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہوئے کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یا رب مجھے زمین پر فرشتوں اور ملائکہ کی وہ تسبیح و تکبیر سنائی نہیں دیتی جو میرے دل کو سکون بخشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آنے کے لیے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے، جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے کعبہ کو تیسری مرتبہ پتھر اور مٹی سے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ مگر کچھ مفسرین کے نزدیک حضرت شیث علیہ السلام نے صرف کعبہ کی دیواروں کو ہی مرمت کیا، اسے نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ طوفان نوح کے دوران جب تمام روئے زمین پر پانی پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا۔ اس جگہ پر ایک سرخ ٹیلا نما جگہ جا بچی کہ زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لانے تک خالی پڑی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑوں اور ویرانوں میں چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس جگہ پر آ کر چھوڑ گئے جہاں نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ دور دور تک کوئی انسان دکھائی دیتے، بس اس جگہ پہاڑوں کے درمیان ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اس جگہ چھوڑ کر فلسطین کی جانب چلے گئے، مگر اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 5ویں مرتبہ تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کو اس سرخ ٹیلے پر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے فرزند، اللہ نے ہمیں اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ فرزند ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو سن کر عرض کرنے لگے، ابا جان اس کریم ذات کا شکر جس نے ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اور میں اس خدمت کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک روایت میں بیان ہوا کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے، خانہ کعبہ کی جو بنیادیں پہلے سے بنائی گئی تھیں ان کی نشاندہی کی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ پر کھدائی شروع کی تو وہ بنیادیں سامنے آ گئیں جن پر پہلے سے خانہ کعبہ تعمیر تھا، اور ان بنیادوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا۔ بنیادوں کی صفائی کے بعد انہی دیواروں پر تعمیر کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارہ بنا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے جاتے۔ یوں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستری بن کر اور ان کے فرزند نے مزدور بن کر تعمیر میں حصہ لیا۔ اس تعمیر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور مروہ سے پتھروں کو اٹھا کر لاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 پتھروں کے بارے میں جو کہ جبل ابو قبیس کے کنویں میں موجود تھے، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے۔ ایک خانہ کعبہ کی دیوار میں جسے حجر اسود، دوسرے کو مقام ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رکھا گیا، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جوں جوں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی زمین سے بلند ہوتا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود کو جب جنت سے لایا گیا تو دودھ سے زیادہ سفید رنگ کا تھا، مگر انسان گناہوں نے اسے سفید کر دیا۔
ایک اور روایت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پتھروں کو جنت سے لایا گیا جو جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں جن کی نور کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ اگر ان کی روشنی کو نہ بجھایا جاتا تو مشرق سے مغرب تک روشنی ہوتی۔ خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر کرنے والے حرص بن عدد اصغر تھا جس کا تعلق قبیلہ جرہم سے تھا۔ 7ویں مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے ایک بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے قصہ بن کلاب تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کو عالیشان طریقے سے تعمیر کروایا۔ خانہ کعبہ کی 8ویں مبارک تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قبیلہ قریش نے کی۔ اس تعمیر کو تھوڑے عرصے کے بعد کرنے کی نوبت اس وجہ سے پیش آئی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دنوں میں زبردست طوفانی سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت کمزور کر دیا۔ قبیلہ قریش نے متفقہ فیصلے کے بعد ان دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس تعمیر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ مال و اسباب کی تنگی کی وجہ سے اس وقت حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ یزیدی فوج نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو خانہ کعبہ کی عمارتوں کو ان حملوں کی بدولت اس وقت شدید نقصان پہنچا جب یزیدیوں نے سنگ باری کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے 9ویں مرتبہ اس خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا اور اس میں حتیم کعبہ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، حالانکہ جس کا تاریخ میں تذکرہ ایک ظالم حکمران کے طور پر آیا، اس نے 74 ہجری میں خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے طرز پر بنوایا۔ خلیفہ ہارون نے مسند کو سنبھالنے کے بعد خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر حجاج بن یوسف نے قبیلہ قریش کی طرز پر کی اور خلیفہ ہارون اس تعمیر کو منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرز پر کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران امام ابو یوسف نے خلیفہ کی اس بات کی مخالفت کر دی اور خلیفہ کو یہ بات کہہ کر روک دیا کہ آپ اس طریقے کو اپناتے ہیں تو نیا آنے والا ہر حکمران خانہ کعبہ کی پہلی عمارت کو گرا کر اپنی شہرت کے لیے نئے سرے سے اسے تعمیر کرے گا۔ قسطنطنیہ کے فاتح سلطان مراد نے 1040 ہجری میں حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تیار کروایا جس نے 6 ماہ کے اندر مکمل کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں کو لگوایا گیا اور خوبصورت چھت تعمیر کی گئی، جبکہ باہر کی دیواروں کو سنگ خارا سے چونے سے چنوایا گیا۔ نرم و ملائم سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دیا گیا جس پر سنہری لفظوں میں کلمہ طیبہ اور سلطان کے نام کو بھی لکھا گیا۔ شاہ فہد عبداللہ بن عزیز نے 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا۔